اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. سامعین محترم، ساڈی سارے دی عزت، وقار، عظمت اور شان صرف اور صرف اللہ کے دین نال ہے، اور نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری کے نال. جب تک اسی قرآن و سنت نال وابستہ رہاں گے، اللہ دی ذات پاک کو بڑیاں رحمتاں اور برکتاں لواں گے. اور جب تک ساڈا تعلق قرآن و حدیث کے نال رہے گا، اس وقت تک اسی اللہ دے فضل اور کرم دے حقدار رہاں گے. اس دور کے اندر جو انسان قرآن و سنت کا پابند ہے، وہی خوش نصیب ہے، وہی بخت بلند. میں پچھلے دنوں میاں منظور احمد صاحب، میں پچھلے دنوں ملتان سا. میں ملتان سا پچھلے دنوں تو ایک نوجوان نے ایک شعر پڑھیا، اور میں سمجھا کہ یہ شعر میرے واسطے پڑھیا ہے، یہ شعر کسی نے میرے واسطے پڑھا ہے. وہ شعر کی سی؟ ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا. ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا. ساری دی ساری بات جو ہے وہ اللہ کے دین کی. اور علم قرآن و سنت کا نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ جس نور دے اندر اتنا سرور ہے کہ کائنات کی کسی شہر سے اتنا سرور ہے. مولانا مودودی صاحب نے ایک گل لکھی ہے، جڑے لوگ پکے نمازی نے نا، انہوں نے بارے ایک گل لکھی ہے، اور میں تمہیں مبارک دین لگا ہوں جڑے پکے نمازی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ تحت انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تو بڑا کارنامہ ہے، سب تو بڑا فریضہ نماز دا، اور وہ لوگ ادا کرتے ہیں جڑے اللہ کو بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں، بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہیں. اور مولانا صاحب نے جڑے الفاظ لکھے نے نا، تو مبارک دین لگا. فرماتے نے مومن واسطے نماز پڑھنی مشکل نہیں، پاویں فجر زور اثر مغرب عشاء ہوئے، ہوا ہوئے، آندھی ہوئے، طوفان ہوئے، بارش ہوئے، سردی ہوئے، گرمی ہوئے، اور برف باری ہو رہی ہوئے، مومن واسطے نماز پڑھنی مشکل نہیں. مومن واسطے نماز چھڈنی مشکل ہے، پڑھنی مشکل نہیں. کہ مومن جڑا نا، جڑا مومن انسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ کتے نماز رہ جائے نا، تو وہ پتہ کی کہتا ہے؟ کاش میں آج دنیا تے زندہ نہ ہوندا، میری نماز رہ گئی. رہن پترو کیمرے لگے نہ، کاش میں آج دنیا تے زندہ نہ ہوندا، میری نماز رہ گئی. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک ایسا نسخہ ہے جہاں تو اسی مولوی بھی بڑے محروم،
اور 100 علماء خطبا واعظین اور مقررین محروم نے اس نعمتوں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا 40 دن 40 یومن 40 دن جیڑا تکبیر اولا دے نال نماز ادا کر دینا با جماعت پہلی صفحے وچ تکبیر اولا دے نال. فرمایا اللہ دو چیزاں تو انہوں بری کر دیندے نے. ایک جو دا دل جڑا بالکل پاک اور صاف کر دیندے نے منافقتوں, دل صاف شفاف ہو جاتا ہے, اور اللہ قیامت نو جہنم کو بچا کے جنت عطا فرماتا ہے. ہو جانا کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں بزرگوں. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی پتہ جو نہیں سانو لگتا تو کھڑ گیا, کوئی گل نہیں. میرے دوستو اور عزیزو, بات سننے والی ہے کہ کاش سانو یہ توفیق مل جائے نا, اور خاص کر کے جیسی مولوی ہیں واعظین اور مقررین ہیں نا جڑے, سانو 40 دن تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں با جماعت ادا کرنی چاہیے. کیوں؟ ساڈے ول دیکھ کے تے لوگ بڑے گلاں کرتے ہیں, اور جدوں سانو اللہ صحیح کر دے گا نا ادوں بڑے لوگ صحیح ہو جائیں. حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک گل سناندے ہوندے سن. فرمایا کرتے سن اگر وکیل صحیح ہے تو مقدمہ صحیح ہے, اگر پٹواری صحیح ہے تو زمین صحیح ہے, اگر مولوی صحیح ہے تو دین صحیح ہے. ساڑھے واسطے ضروری چیز ہے. لیکن میں تو ایک گل اور سناواں, مزید تہاڈا اللہ نال تعلق ہو جائے گا. میں چلا گیا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ, چونکہ وہ نا ایک مہینے کا سی پیکج جڑا ہوتا ہے عمرے کا. میں انہوں نے آخیا تہاڈی مہربانی یار میرا نا 40-45 دن کا کر دیو. میری دل وچ خواہش سی کہ میں نا نبی علیہ السلام دے فرمان پاک دے عمل کر لواں, اللہ کو اجر لے لواں, تاکہ دنیا بھی سدھر جائے کہ آخرت بھی سدھر جائے. میں بڑا چارہ ماریا, میرے 40 دن پورے نہ ہو سکے, وہ ادھورا کام رہ گیا. میں اس جی بہ کے آیا نا جہاز سے, تو میں راہ چ گلاں کراں تے کہاں جب تک تیریاں مہربانیاں نہ ہون مکے آیا گل نہیں بنتی. جب تک تیرا فضل نہ ہوئے اور جب تک تیرا کرم نہ ہوئے اونی دیر تک 40 دن مکے مدینے میں تکبیر اولا نال نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک تو نہ پڑھائے. تے سارے ایک دعا کرو ہاں ساڈے کول اللہ زندگی چ کام کروا دے. میں اور ایک تہاڈے کول دعا کروان لگا, دعا کرو اونی دیر تک اسی جنے بھی بیٹھے ہیں نا سانو سارے وچوں کسی مش والا موت نہ دے جب تک یہ 40 دن نمازاں والا کام نہ کروا. دلاں دا صحیح ہونا. ایک غیر مسلم بندے کی تہاڈے میں گل سنا, بندہ مسلمان نہیں مگر گل بڑی گل سنو غیر مسلم دی تو تسی حیران ہو. کہندا ہے کی لکھیے تے کی پڑھیے, کی لکھیے تے کی پڑھیے, حسرین دی جاج بھول گئی دندا چٹیاں نو کی کریے. تے اگے لفظ سنیا ہے غیر مسلم ہے. کہندا رب دی کتاب والے تھوڑے رہ گئے, بہتے جگ دے حساب ہی پہ گئے. رب دی کتاب والے تھوڑے رہ گئے, بہتے جگ دے حساب وچ پہ گئے. دلاں وچ کوڑ پریا گلاں مٹھیاں نو کی کرے. دل جو سارا صاف ہو جائے گا بڑی بات. تو میرے دوستو ہر مسلمان نو
چار کام روز مومن نوں ضرور کرنے چاہیے. چار کام بندہ صبح اپنے اللہ دے نال وعدہ کرے. یہ تو پہلا میں تمہیں ایک حدیث پاک یاد آئی ہے مینوں, وہ میں تمہیں سنا دوں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال حین اصبح, جڑا بندہ صبح دے ٹائم میں الفاظ کہندا نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں اس بات پہ راضی ہوں رب میرا اللہ ہے, میں اس بات پہ راضی ہوں دین میرا اسلام ہے, اور میں اس بات پہ راضی ہوں نبی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ فَأَنَا الزَّعِيمُ, میں ضمانت دینا, فَأَنَا الزَّعِيمُ, میں ضامن اس دا, ان آخذ بِيَدِهِ, میں انہوں ہاتھ تو پڑا گا, حَتَّى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ, جدوں تک وہ جنت ہی داخل نہیں ہو جائے. لفظ الفاظ کیسے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانہ ایک حدیث پاک وہ سناؤ, نبی علیہ السلام کا فرمان پاک انہوں اللہ کریم نے ایک اور یاد کروایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں توبہ اس بندے واسطے خوشخبری ہے جن نے مینوں ویکھیا, زیارت کیتی, دیدار کیتا, ملاقات کیتی, میرے چہرہ پر انوار نو تکیا, وآمن بی, مینوں تکیا تے مینوں من لیا, میرے تے ایمان لے آیا. فرمایا جنہیں میرے تکیا اور میرے تے ایمان لے آندا توبہ او دے واسطے خوشخبری ہے, انہوں بشارت ہے, انہوں مبارک ہے. سبحان اللہ. اگے جڑے الفاظ نے حدیث پاک ارشاد مبارک نبی علیہ السلام کی ذات پاک فرمایا او دے واسطے 7 بار مبارک 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 مبارک, بشارت بشارت بشارت, خوشخبری خوشخبری 7 بار. کدے لئی جن نے مینوں ویکھیا نہیں تو میرے تے ایمان لیا. دسو اور اسا اپنے رب کول کی لے سانو نبی علیہ السلام مبارک دے. پاک پیغمبر علیہ السلام مبارک دے رہے ہیں, بشارت دے رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں, خوش ہو جاؤ. پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیاں دے اوتے کتنا رب مہر. میرے دوستو 4 کام جڑے نے ہر بندے نوں ہر روز کرنے چاہیے. مشارطہ ایک لفظ, اور دوسرا مراقبہ, اور تیسرا محاسبہ, اور چوتھا مواخذہ. مشارطے کا معنی یہ ہے مشارطہ شرط لانا, اپنے دل نال وعدہ کرنا, عہد کرنا کہ میں آج اپنے مالک واسطے اے نیکیاں کراں گا. یہ دل دے ٹائم جو صبح ہوئے بندہ اپنے دل نال وعدہ کرے اے بھی میں نیکی کا کام کرنا ہے, اے بھی کرنا ہے, اے بھی کرنا ہے, اے بھی کرنا ہے. مشارطہ. دوسرا مراقبہ, وہ تے پکا رہے, وہ تے پکا ہو جائے کہ میں اللہ دی رحمت نال ضرور کام کرنا ہے. اور جدو شام پہ جائے پھر اپنا محاسبہ کرے بھی کی کیتا ہے تے کی نہیں کیتا. شام دے ٹائم محاسبہ کرے بھائی کی کیتا تے کی نہیں کیتا. اگر وہ کمی نظر آئے نا بھی میرے کو کمی رہ گئی ہے, پھر اپنا مواخذہ کرے, اپنے آپ کو مالک دی عدالت رات نو پیش کر دے کہ کہے مجرم تہاڈی عدالت دے اندر کھڑا ہے تے معافی دے دیو, جب تک معاف نہیں جے کرنا مینوں نیند نہیں ہونی.
اپنا مواخذہ کرے جدو ساڈا تعلق رحمان نال یہ ہو جائے پھر اللہ دیا رحمتاں اللہ دیا برکتاں دا ساڈے تے نزول ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن دا اللہ نال بڑا عجیب معاملہ ہے. مومن دا کیا رب نال سونا معاملہ ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن دے سارے معاملات دے اندر خیر ہی خیر ہے. اور اس تو اگے نبی علیہ السلام دے جڑے الفاظ مبارک نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. آپ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے ہیں سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اعزاز صرف مومن واسطے غیر مومن واسطے نہیں. اے جڑا شان مقام ہے نا یہ صرف مومن واسطے. جس طرح قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا ہے اے دنیا تے نعمتاں غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی، مومن بھی اور غیر مومن بھی، ماڑا تگڑا غریب امیر فقیر مسکین اور یتیم اور بہت بڑا جاگیردار سارے کھا رہے ہیں. فرمایا جدو قیامت کا دن ہوئے گا ایک خالص نعمت میں مومناں نوں جنت ہی دیا. مل کے کہو سبحان اللہ. ایک گل تانوں مومناں دے حوالے نال اور دسنا چاہنا وہ پتہ کیڑی گل ہے. اللہ اکبر. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. مالک کائنات فرماندے نے قیامت والے دن کئی چہرے ایسے ہون گے جڑے اپنے رب دا دیدار کرن گے. اساں مالک نوں ویکھیا نہیں، فجر پڑھنے زور پڑھنے عصر پڑھنے مغرب پڑھنے عشاء پڑھنے، کئی نصیباں والے تہجد پڑھتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں، مالک نوں ویکھیا نہیں، مالک نوں ڈردے نے، حج عمرہ کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مالک نوں ڈردے نے، مالک نوں ویکھیا نہیں. آسمان تو آواز آندی ہے بن ویکھیا مینوں منن والیو میں قیامت نوں کہاں گا رج رج کے ویکھ لو بن ویکھیا منن والے ہو. اور بن ویکھیا میرے تے ایمان لے آنے والے ہو میں تہاڈا رب جے مینوں رج رج کے ویکھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ جی سانوں بھی انہاں نصیباں وچ شامل کر دے. اور میرے دوستو دیکھو ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے تے ساڈے امی جی معاف کر دیو، ابو جی معاف کر دیو، دادا جان معاف کر دیو، نانا جان معاف کر دیو، پا جی معاف کر دیو، خالہ جی معاف کر دیو، مینوں معاف کر دیو، ماموں جان معاف کر دیو، چاچو جان معاف کر دیو. آسمان تو آواز آندی ہے سارے تینوں معافیاں دے دیندے نے. کوئی ساڈے ورگا بھی وکھا جیڑا تیریاں غلطیاں نوں نیکیاں بنائے. میں کیویں تو ہوا ساڈا چھڈ کے تے لامے تیرا کیویں گزارا ہو گیا ساڈے بغیر. ما غرک بربک الکریم. فرمایا کیڑی شے تینوں ساڈے بوئے تو دور لے گئی. فرمایا کوئی ساڈے ورگا نہیں وکھا جڑا تیریاں غلطیاں نوں نیکیاں بنائے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
جڑا توبہ کردا ہے ایمان لے ہوندا ہے کم چنگے کردا ہے اسی اودیاں غلطیاں نوں نیکیاں بنا دینے ہاں کیونکہ اسی غفور بھی بڑے ہیں کہ اسی رحیم بھی بڑے ہیں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ میں یاد آئے قاری عبدالحفیظ صاحب قاری صاحب رحمت اللہ علیہ میں یاد آئے قرآن پاک میں پڑھنا نا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا میرے حبیب علیہ السلام میرے گناہگار بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو جڑے اپنی جانا تے زیادتیاں کر بیٹھے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہون اللہ جنوں چاہے وہ دے سارے گناہ معاف کر دے کیوں اللہ غفور بھی بڑے نے رحیم بھی بڑے پھر قاری صاحب نے نا یہ آیت پڑھ کے نا میاں منظور احمد صاحب کا ترجمہ کرنا اپنی عاجزی اپنے رب کے پیش کرنی تو پتہ کی کہنا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا فرمایا تیرے دل میں معافی آ گئی ہے تیرے زبان کو کہنے کی ضرورت نہیں تیرے دل میں معافی آ گئی ہے جا زبان بھی نہ ہلائی ایسا معاف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اس صرف مومن نو اعزاز ہے کہ وہ دے سارے معاملات دے اندر خیر ہی خیر ہے اگر نبی اسلام کی ذات پاک فرما دے جدوں اینوں خوشی ملدی ہے شاکرا شکر کردہ فکان خیر اللہ اے دے واسطے خیر ہے اور جدوں اینوں کوئی تکلیف ہوندی ہے صبر کردہ فکان خیر اللہ اے دے واسطے خیر جدا ترجمہ بندا ہے شکر کر کے بھی خیر رب کو لے لیندا ہے صبر کر کے بھی رب کو خیر لے لیندا ہے تیسرا معنی بندا ہے مومن دا جتھے پیر ہوندا ہے اوتھے ہی خیر ہوندی ہے کیا مومن دا رب نے شان ہے میرے دوستو اور میرے عزیزو مومنہ نا بڑا رب نے مقام مومنہ نا دیکھو نا اسی میں اللہ جانا اپنی گلاں میں سوچنا کسی کوئی بڑی عید ہوندی ہے نا چلو یار کوئی اللہ نے آئی ہے کوئی بکرا چھترا لے تو اسی چلے جانے ہاں ساری جماعت کے بندے لے کے آئے ہوندے نے لے بکرے چھترے او یار اے کنے پیسے مولوی جی تسی اللہ دا دین سنا دے بکرا پسند کرو تے جاؤ مولوی صاحب اسی تے اس بات دی خوشی سان بڑی ہے مولوی مزدور ساڈے کول بکرا خریدنا ہے چھڈو پیسے تسی بکرا جیڑا پسند جے لے اون منظور کسے نال بکرے دا سودا کرے تے اون دین دی وجہ تو چاہ چڑھ جائے تے جیڑے مومن نال غفور سونا سودا کرے ان اللہ اشترى من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. میں مومنوں سودا کر لیا مومنو اپنا مال تے اپنی جان مینوں دے دیو تے میرے کولوں دونوں چیزاں دے بدلے جنت لے آ. سبحان اللہ کریم دے فیصلے تو صدقے جائی کڈا رب میں ساڈے دوست ہن گلاں کردے نے پیار محبت دی مولوی جی بڈھے ہو گئے. میں الحمدللہ جنہیں جوانی دیتی انہیں بڑھاپا لین میں بڑا بڑا ہوگا احسان ہے او دیاں حمدہ کردے بڑھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام دیاں نعتاں پڑھ دے بڑھے انتے یہ ہوئی خواہش ہے کہ اللہ دے ولی قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ طرح موت دے دے میں قرآن پڑھ دے تے صحابہ اکرام دے نبی علیہ السلام دا شان بیان کر دے. دعا کرو ہم اللہ قاری عبدالمتین اصغر صاحب دے جنت دے. واہ قاری صاحب ساڈے تو اگے پھر رب نہیں لگا ساڈے تو سب کرتے ساڈے نال بالی لے گئے اللہ پاک انہوں نے بغیر حساب دے جنت عطا. میرے دوستو اللہ بڑا ساڈا اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک سناواں پھر اس کا ترجمہ میرے کو اللہ نے کروایا ہے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا اپنے آپ نو اگ کولوں بچاؤ جہنم کولوں بچاؤ پاویں تانوں ادھی کھجور دینی پے. خوش ہو جاؤ اس گل تے تانوں گل میں سناواں تانوں پھر سمجھ آئے گی. آج ہی لاکھ روپیہ دے رہے ہیں آج ہی کروڑ دے رہے ہیں دین واسطے. اینا دی عرب دیتا ہے اینا خرب دیتا ہے اینا سخم خرچ کیتا ہے اینا پدم رقم خرچ کیتی ہے. اساں انہوں مشکل کشا دے حاضر روا منیا ہے جیڑا دی کھجور تے راضی ہے. ادھی کھجور کی فوٹو میں ترجمہ کیتا میرے کو اللہ نے ترجمہ کروایا. بے حد بے حساب رحمت سونے رب غفور دی بے حد بے حساب رحمت سونے رب غفور دی اللہ 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 نو پیاری لگ دیے امت حضور دی. میری جل جان میرے بھائی جان ساڑھے خصوصی مہمان بھائی رمضان بیٹھا ماشاءاللہ ادھر توجہ فرمانا گل بڑی سن والی دے. اللہ اکبر اللہ نو پیاری لگ دیے امت حضور دی. عرب صلی اللہ علیہ وسلم اربا خربا سخما پدما خرچ کر لو قبول ہو جائے بڑی قیمت ادھی کھجور دی. قبول ہو جائے بڑی قیمت ادھی کھجور دی. اگلی گل سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جاندا اللہ کریم انہوں اونچا فرما دیندے نے. آج دی انکساری دا بڑا اونچا ہے مقام کوٹی قیمت نہیں لوگو تکبر غرور دی. ایک معافی نامہ تواڈے والوں سارے والوں اپنے والوں درخواست مالک نو دین حساب نہ لینا ساڈے تو
ساڑے سونے رب رحمان مؤدبانہ اپیل ہے عاجز منظور دی ساڑے کو حساب نہ لیا آج اللہ جی اسی حساب دین جو کہ دعا کرو اللہ سارے ان بغیر حساب دے دے میرے دوستو اور عزیزوں ساڑے اللہ کریم بڑے مہربان ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی عجب ہے تیری رحمت اے اللہ اس طاق میں رہتی ہے کہ گناہگار ہو کوئی اللہ دی رحمت گناہگاروں لگ دی اور کبھی بھی وہ دی رحمت کے خلاف کوئی فتوہ نہ دینا وہ جڑا 99 مار کے آیا تھی نا جڑا مولوی میں ٹکریا انہیں آکھا میں مار کے نا ڈانگا تے تیرا لک جڑا توڑ دینا تے تیرا سر پولا کر دینا 99 مار کے سے معافی علام دا پھر انہیں آکھا 99 دے گئی ہوئے لے چال مولوی تم ہی اللہ سیدھا 100 پھر کسی اللہ والے کو گیا انہیں آکھیا معافی مل سکتی اس آکھیا جتے سارے جہان دی سوچ دی انتہا ہوندی ہے اتھوں رحمان دی رحمت دی ابتدا وہ 100 بندہ مارنا معاف کر رحمان نے 100 بندہ معاف کر 100 بندہ مارنا رہے اللہ نے سارے بولو اللہ نے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا عمر ایاز صاحب کو ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع اور ماشاءاللہ اتھوں ناگرے تو میں لوکی چکی چلنا ملاقاتہ کراندا میں نے ایک گل بڑی یاد اللہ نے کرا دی اس کو حیران ہو جاؤ میں تقریر پہ کراں دورے والے ایک بندہ پتو کی دے کول گھوڑ جڑا مجاہد ملت مجاہد اسلام انتھک بے لوس اللہ دے ولی اللہ دے دوست میاں محمد جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا گاؤں ہے اللہ میاں صاحب لمبی زندگی عطا فرمائے وہ گوڑا کا سی میں نا میاں منظور صاحب پورے والے تقریر پہ کرا پھر شعر سنائی ذرا یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا میں آیا کتوں ہے تو جو میری عادت بڑا بیوقوف آدمی ہے میں ڈاکٹر بندے ہیں کتوں آیا تو میں گوڑا تو آیا پتو کی دیکھو میں ایتھے کی لینا ہے میں کہنے جو کوئی تو لینا ہے ایڈی گل بھبی میں تھوڑے میں کی دساں اچھا سے دنوں کی گل میں ایک جلسے سے کیا ایک بابا جی کہتے ہیں پورا میں تیرے گل کرنی انہاں دنوں دھندا بڑیاں پی رہی بڑی دھند پی میرے شہر چ لے گیا پورا تیرے گل جی بابا جی جلسہ کرانے والا منڈا تو بیوقوف سی تو تو بھی وہ جائیں گے بابیاں دا پیار دیکھ لو انہاں میری لا پا ٹھا جا کے مسجد سیر کیتی ہے بندیاں چ نہیں کیتی بھئی جلسہ کرانے والا تو بیوقوف سی تو بھی نال ہو جا رہا ہے تھانوں مولویاں گھر کوئی بیٹھ نہیں دیتا تو نہ بیٹھ نہیں دعا کرو اللہ ساڈے انہاں بابیاں نوں سلامت رکھے میرے دوستو کل میں بھی تمہیں سنا رہا تھا اللہ کیڈا مہربان ہے میں صدقے جاؤں اس مالک دی رحمت وہ فضل اور وہ کرم کو صدقے جائیے مالک مومنان اور بڑا پیار کر اور نبی اسلام کی ساتھ پاک کے بارے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اور ایک مقام کو ہم سناوا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب رحمان نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا
اللہ پاک فرماتے ہیں وبشر المومنین، مومنہ واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے، انہاں واسطے میں فضل کبیر تیار کیتا ہے، انہاں واسطے میں بڑا ہی اجر تیار وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، قرآن پاک سننا ذرا پڑھوانے ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ دی، عزت رسول علیہ السلام دی، اور عزت مومنہ دی۔ سننا ذرا پٹی صاحب چلایا وہ فرق پہ گیا آواز، تو جو فرمانا ذرا جیڑی بات کو سنانا چاہتا قرآن پاک دیا کیا بات ہے، میں تو پھر گالے سے سناوا گانے سننا بیراوے ہویا قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا سارے مل کے آپ کو سبحان بندہ بڑا اوپرا لگتا ہے قسم خدا کہ سیرے جو نے سوا پائی ہوئے اور پیروں ننگا ہوئے اور کپڑے پھٹے پرانے جان کے اور بتیرا پھڑیا ہوئے کسی نے چمٹا پھڑیا ہوئے نبی علیہ السلام نے منگا ہوئے تھے جو مزہ لے کہ امتی پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی ہونا دا ہوئے کہ جنہاں اللہ نے نبیاں دا بھی نواب بنایا، جنہاں دے بارے کسی نے کیا ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، سردار ہے سارے نبیوں دا جدے موڈے تے کملی کالی ہے، ساڑے پیر دی شان نرالی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنانو ملیا مدنی سونا، جنانو ملیا مکی سونا، جنانو ملیا رہبر سونا، اے امت نصیباں والی اے ساڑے پیر دی شان نرالی۔ مل کے سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم خدا دی اپنے سرے سواب پائی پھرے تے آخر میں سونے دا امتی ہاں، یار نبی علیہ السلام دا امتی کہہ کہ کام کیڑے شروع کیتے رہے، اور کئی بندے کہہ نماز پڑھو ساڑی جی بنا نیتیوں ہی نیتی ہے، ساڑی بنا نیتیوں ہی نیتی ہے۔ میں کہا تواڈی بنا نیتیوں جو نیتی ہے تے روٹی کھادی پیتی بنا کیوں نہیں کھادی پیتی؟ وہ ٹھوکیاں دے روٹیاں 5-5 7 اور یہ ملانگ بننا دے نا اے ہو جے ملانگ بڑا میں کون دوست بڑھ بندیا ملنگ مستانہ پڑھ مرشد کامل جوانا آتے نو میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہاں دی کریں گا جے تابع اداری ملے گی جنت دی سرداری۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا ایک فرمان پاک اللہ نے اور میں یاد کرا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان عظم الجزائے ما عظم البلاء۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں سن لو، جتنا کسی دا امتحان زیادہ ہوئے گا اتنا ہی اس دا اجر بھی زیادہ ہوئے گا۔ اگی نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے جو الفاظ مبارک فرمائے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جدوں کسی قوم نال محبت فرما دے نے ابتلاہم کہ انہاں نوں آزما دے نے۔ اگے لفظ سننا پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک ارشاد مبارک فرمان مبارک اعلان مبارک پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات مبارک الفاظ کی نے سننا
فمن رضی فلہ الرضا، فمن رضی فلہ الرضا۔ میری سرکار علیہ السلام فرماندے نے جڑا اللہ دی ازمائش، اللہ دے امتحان تے راضی ہو جاندا ہے، رحمان بھی او دے تے راضی ہو جاندا ہے۔ گرا تے کرنا ہی نہیں، گرے دا تو فائدہ ہی کوئی۔ اگے لفظ سنیں پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مبارک، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ سرکار فرماندے نے جیڑا اللہ دے فیصلے تے ناراض ہو گیا، اللہ دی تقسیم تے ناراض ہو گیا، اللہ بھی او دے تے ناراض ہو جاندے نے، تے جیڑا اللہ دے فیصلے تے راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو جاندے نے۔ سانو گلا نہیں پاؤں قسمی بھائی، کئی بندے تھوڑی جی تکلیف آ جائے تو ایویں پکڑ وہ لو جی مر گئے کوئی آ ہوں ویکھو نا اپنے پاسے گل نہیں تسی جو آدھے بھی ساڈے اعمال چنگے نہیں، سارے ہوئی کہ عمران لے گیا، عمران کھا گیا، عمران مار گیا، سانو غریباں نوں مار گیا۔ میں نا اج ویکھو میں تمہیں تہاڈی کرامت سناواں، رات ببر کھائیے ایک ضلع قصور وچ اوتھے میری تقریر سی اور 103 تے بخار مینوں ہو گیا، بندے سنن واسطے آئے، مینوں کوئی پتہ نہیں میں کیڑی جگہ تے ہاں، کم کے بخار اور میری طبیعت اتنی خراب اور میں تقریر نہیں کر سکیا۔ ہارون یاسر بغوی صاحب مینوں کار وچ پا کے کھڑیاں حافظ عبدالرشید ساجد صاحب کو لے آئے اور رات ڈاکٹر کو جا کے 2 بوتلاں 5-7 ٹیکے لگے، پھر میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ تہاڈی کرامت ویکھو، مینوں ڈاکٹر صاحب کہندے نے 5 دن تساں خطاب نہیں کرنا، 5 دن تساں خطاب نہیں کرنا۔ عامری ازانی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 دن تساں خطاب نہیں کرنا۔ آسمان تو آواز آئی تو والٹن چل بے خطاب کیوں تو ساڈے گھر چل تے خطاب کوئی ڈاکٹراں یا ماسٹراں یا مولویاں یا قاریاں کروانا، خطاب تے اساں کروانا، تو چل صحیح بے خطاب کیوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا منظور صاحب زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بڑا تہاڈا شکریہ میرے دوستو۔ یہ رب کروانا ہے، تقریراں مالک بنانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مائی منظور صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ ایک تساں دعا کرنی ہے، بابا جی ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا آمین۔ آج انہوں نے بیٹا جلسہ کرا رہے کی نام محمود صاحب، اللہ محمود صاحب دی زندگی لمبی کرے، دعا کر بابا جی اسماعیل صاحب اللہ صحت عطا فرمائے۔ کیا قسم ہے اللہ دے دین دیاں برکتاں نے، کیا بارک دے دین دیاں باراں نے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو جڑی بات میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے ارشادات فرمودات، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے سنو ذرا، مومنہ دے بارے گل آئی ہے کہ رب کائنات فرما دے رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے تسی مومن بڑھ کے وخا دیو، اسی کامیابی عطا فرما کے وخا دیو۔ مومن بڑھ کے وخاؤ، مومن تانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں ایک گل سناؤ۔ بعض بندے قسمیں ایتھے بھی کئی بیوقوف ہوندے نے، وہ مکے ٹر جان تاں بھی بیوقوف نے، مدینے ٹر جان تاں بھی بیوقوف۔ ایک بندہ مدینہ پاک چلا گیا اور اتے نا میسج کر رہے ہیں موبائل پہ، کہتا یہ جو مسجد نبوی میں دروازہ ہے نا باب عمر بن خطاب، میں اس دروازے سے نہیں گزرتا، مجھے نفرت ہے، عمر کے نام سے مجھے نفرت ہے، میں اس دروازے سے نہیں گزرتا۔ اچھا بندے سیانے بھی بڑے بڑے ہوندے، عربی ایک نے لکھیا جہاں ترجمہ میں آپ سناؤں نے عربی لکھا کہ عربی پتہ کی رہتا ہے، واہ عمر میں تیری جرت تو صدقے جاؤں، جدو زندہ سو نا ادو شیطان راہ چھڑ جاتا سی، اج نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے نال آرام فرما رہے ہو، اج بھی شیطان تواڈے نام دے دروازے چوں نہیں لنگھ سکدا۔ واہ عمر تیری غیرت نو سنا،
ہاشم فیروز آبادی نے نا ایک نظم لکھی، وہ میں تو دو شعر سنانا، پھر ایک شعر اللہ نے میرے کو بنوایا کہ وہ میں نا تو سنا کے نا پھر تاری کو اجازت ہے۔ بڑے پیارے شعروں نے لکھے، ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہے جن کے کافر، سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد دلانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اگے جگہ انہیں لفظ بولے نے سننا، فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے، فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اللہ کریم نے ایک میرے کو شعر بنوایا، پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے، جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے، دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے، دین کی رونق اسلام کی بہار ہے، تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے، دورہ داماد اور حافظ اور دورہ داماد اور قاری قرآن ہے، چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے، داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے، دلوں کا سکون، دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے، یہی تو پیارے خلفائے راشدین ہیں، ان کی عظمت تم کو میں سنانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا رحیم یا کریم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا رحمن۔